بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا 14واں لیکچر ہے۔ اگست و ستمبر کا یہ سیشن ہے اور اس کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اگر کوئی سوالات ہوں لیکچر سے متعلق تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل کا پرسنل لنک ہے، اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سارک ممالک کیا ہیں؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ ان میں جو ممالک شامل ہیں یہ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، آگے میں آپ کو میپ میں بھی یہ دکھا دوں گا۔ یہ جو آئیڈیا تھا سارک ساؤتھ ایشیا کے ان ممالک کی تنظیم بنانے کا، یہ بنگلہ دیش کے جو سابق وزیر اعظم تھے جناب ضیاء الرحمن، انہوں نے 1980 میں پیش کیا، لیکن اس پر جو عمل درآمد ہوا 1985 میں یہ تنظیم قائم ہوئی۔ اس میں یہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور بعد میں شامل ہونے والا افغانستان بھی اس میں شامل ہے۔ اگر میپ میں دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا کے جو پورا ساؤتھ ایشیا کے ممالک اس میں شامل ہیں، اگرچہ اس میں افغانستان نہیں دکھایا گیا، یہ پرانا میپ ہوگا۔ پاکستان ہے، بھارت ہے، اس کے علاوہ نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور نیچے جو جزیروں کی شکل میں ہے سری لنکا جو جزیرہ ہے، اور مالدیپس بہت سارے جزائر پر مشتمل ملک ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں۔ اس کے جو مقاصد تھے، اہم مقاصد اس تنظیم کے بنانے کے، ایک تو یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے عوام جو ہے ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کے معیار زندگی کو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانا۔ جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان اکانومی کے حوالے سے، معاشرتی سوشل حوالے سے، کلچرل، ٹیکنیکل، سائنسی، اس طرح کے مختلف قسم کے آپس میں ان کا تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان اجتماعی طور پر یہ سارے مل کر خود انحصاری کو بڑھائیں۔ خود انحصاری کسے کہتے ہیں؟ سیلف ریلائنس، اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ضروریات ہوں، یہ خود پورا کرنے کی صلاحیتیں ان میں پیدا ہوں۔ تو خود انحصاری کو مضبوط بنانا اجتماعی طور پہ، تو یہ تین مین مقاصد یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ تو تنظیم کے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کا تعین کیا تنظیم نے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ہے، میٹرلرجی ہے، یعنی کہ جو مختلف قسم کی دھاتیں ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں میٹرلرجی کہتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ ہے، جہاز رانی جس کو بحری جہاز وغیرہ کا آپس میں ان کی بحری جہازوں کے رابطے ہوں، سیاحت اور ٹورزم ہو، ایگریکلچر ریسرچ ہو، زرعی تحقیق، سائنسی اور ٹیکنیکل اور تعلیمی شعبوں وغیرہ میں ان کو تعاون کو فروغ دیا گیا۔ سارک ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے بھی ہوئے، علاقائی بنیادوں پر بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوئے، مثلا سارک کھیلوں کا، سیف گیم کے نام سے SAF سارک کھیلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ 8 ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دیتے رہے ہیں۔ نیوکلیئر جو انسٹالیشنز ہیں اور فضائی سروس، ایئر ٹرانسپورٹ، اس کے بارے میں بھی معاہدے ہوئے۔ اب ان میں جو پاکستان کے تعلقات ہیں سارک ممالک کے ساتھ، ان میں بنگلہ دیش کے ساتھ، اگرچہ بنگلہ دیش چونکہ پاکستان کا ہی پہلے حصہ مشرقی پاکستان کی شکل میں تھا، اور جو علیحدہ ہوا وہ بہت ہی برے حالات میں، آپس میں ہماری کچھ نفرتیں بھی تھیں، غلط فہمیاں بھی، بھارت کا کردار بھی تھا۔ اگرچہ یہ ہمارا پاسٹ رہا ہے، آپس کے تعلقات ظاہری بات ہے کہ شروع میں اتنے بہتر نہیں ہونے تھے، مگر اس کے باوجود بھی 1974 میں لاہور میں جو دوسری اسلامک سربراہی کانفرنس تھی، OIC کا جو اجلاس ہم جو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا، دوسرا اجلاس پاکستان میں ہوا تھا، جس میں پریزیڈنٹ سے مسلم ممالک کے، یہ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز، اس میں
بنگلہ دیش کو پاکستان نے تسلیم کیا ایک الگ ملک کی حیثیت سے۔ جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی یعنی کہ سیل، یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں، اور بینکنگ کا شعبہ، بینکنگ کے آپس میں روابط ملکوں کے درمیان ضروری ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے تجارت میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ٹیلی مواصلات، ٹیلی کمیونیکیشن یعنی کہ ٹیلی فونک رابطے، ان شعبوں میں بہتری کے لیے مختلف معاہدے ہوئے۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس، جس میں جو 1993 میں ہوا، 1985 میں ہوا، اور پھر 1993 میں سارک کا 7واں جو سربراہی اجلاس ہے وہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوا، اور اس میں بھی سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ 1993 میں پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں اجلاس سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کی چیئرپرسن کا منتخب کیا گیا۔ ظاہری بات ہے اس تنظیم کا کوئی نہ کوئی چیئرمین یا چیئرپرسن بھی ہونا ضروری ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور یعنی کہ کشمیر کی طرف اشارہ تھا، جو ہمارے ملکوں کے درمیان، جو سارک کے کنٹریز کے درمیان جو متنازع مسائل ہیں ان پر زور دیا، اور علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کو حل کو بہت ضروری قرار دیا۔ پاکستان نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم علاقائی تعاون اس تنظیم کے ذریعے، کسی بھی تنظیم کے ذریعے ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ سارک کے پلیٹ فارم سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ اگرچہ درمیان میں کچھ ہمارے حالات بہتر نہیں رہے، ابھی میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھارت کا بنگلہ دیش سے بہت زیادہ قریب ہو جانا اور بنگلہ دیش کی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہونا تھا، مگر ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دوریاں آ رہی ہیں، اور بنگلہ دیش بھارت کے بجائے چائنا سے قریب جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان نے بھی انیشیٹو لیا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پھر سارک کا دوسرا ملک سری لنکا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں۔ سری لنکا جس طرح کہ آپ لوگوں نے میپ میں دیکھا ایک جزیرے کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ مالدیوز بھی مختلف جزیروں کی شکل میں ہے۔ تو سری لنکا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہے، چونکہ یہ جزیرہ نما ہے، جزیرے کی شکل ہے، تو یہاں کی جو آمدنی ہے زیادہ تر ماہی گیری کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا کی چائے، ناریل اور ربر یہاں پہ اس کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے سری لنکا زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں جو 2 مین قومیں ہیں، سنہالی اور تامل، اور دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، اور ایک دور تھا کہ اس میں سری لنکا میں تامل علیحدگی پسند، انہوں نے ایک الگ سری لنکا سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ دہشت گردی کی، مگر اب اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے۔ سارک کا جو چھٹا سربراہی اجلاس تھا 1991 میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا، کیونکہ سری لنکا اس کا خود نشانہ بنتا رہا ہے دہشت گردی کا، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی غور اس وقت کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کی خاتمے کی تجاویز دی۔ اس اجلاس میں پائیدار امن کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب متنازع جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کیا ہے کہ وہاں لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق شامل ہے، حاصل ہے ان کو، اور امن و امان، اقوام متحدہ کا جو مین مقصد ہے دنیا میں امن، تو ایسے تمام معاملات کو حل ہونا چاہیے جو کہ امن کو متاثر کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ایٹمی ہتھیاروں کو برصغیر یہ پورے ساؤتھ ایشیا سے ختم کرنا بالخصوص، اور ایشیا سے بالعموم ختم کرنے کی تجاویز دی۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس بھی سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہوا، اور جس میں سارک
ممالک جو کہ غریب ممالک ہیں ان میں غربت کے خاتمے اور کے لیے باہمی تعاون آپس کے تعاون کے اوپر فروغ دیا گیا۔ 2008 میں سارک کا 15واں اجلاس سری لنکا میں ہوا، جس میں رکن ممالک کی طرف سے توانائی یعنی کہ جو انرجی ہے، ماحول انوائرمنٹ، پانی کے وسائل، سیاحت، ثقافت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف تجویزیں دی گئیں۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2015 میں سری لنکا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی ان سے۔ اس موقع پر پاکستان اور سری لنکا نے دفاع یعنی کہ ڈیفنس، ایٹمی توانائی، نیوکلیئر انرجی، منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بحری تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون سمیت مختلف معاہدوں پہ دستخط کیے۔ 2016 میں وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے درمیان مختلف معاہدوں اور یادداشتوں، معاہدہ جو ہوتا ہے وہ جس کے اوپر عمل درآمد فوراً ہو جاتا ہے، اور یادداشت جو ہوتے ہیں اس کو ہم میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو دستخط کیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں معاہدہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ تو MOUs پر بھی دستخط ہوئے، اور موجودہ دور میں بھی سری لنکا اور پاکستان کے درمیان مختلف ثقافتی اور سیاحتی تجارتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ نیپال اور پاکستان کے ساتھ آپس میں تعلقات۔ نیپال ایک پہاڑی ملک ہے، پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ میپ میں آپ لوگ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کدھر واقع ہے۔ اس ملک کی جو آمدنی ہے زیادہ تر سیاحت کے ذریعے ہے، اور سیاحت میں بھی چونکہ یہاں پہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی سیاحت وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ 1987 میں سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کاٹمانڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ بھارت واحد ملک ہے جو کہ کچھ الگ سوچ رکھتا ہے، دیگر ملکوں پر حاوی آنے کی سوچ رکھتا ہے۔ باقی تمام ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، ایک جیسی سوچ اور ایک جیسے مسائل رکھنے والے ملک ہیں۔ ایک بھارت ہے جو کہ سارک کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ سن 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کاٹمانڈو میں ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون یعنی کہ اکانومی کے حوالے سے تعاون اور غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات، انوائرمنٹ میں تعاون، اطلاعات انفارمیشن یعنی کہ سماجی ترقی، جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے عوام کی، اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی، ریزولوشن پاس کی گئی۔ 2014 میں سارک کی 18ویں سربراہی کانفرنس نیپال میں ہوئی پھر، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، یعنی کہ سب نے مل کر ایک اعلانیہ جاری کیا، جس میں رکن ممالک کے علاقائی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور سارک ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ رکن ممالک جو ہیں ان کا آپس میں ان کی اکانومی کا آپس میں بہتر ہونا چاہیے، آپس میں تجارت ان کی بڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارک ڈیولپمنٹ فنڈ ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا مقصد سارک کے ممالک کی ڈیولپمنٹ کے لیے تجاویز دینا تھا۔ رکن ممالک نے توانائی کی شراکت کے معاہدے پر بھی، یعنی کہ توانائی کا شعبہ ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدد پر بھی دستخط کیے۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیپال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان اور نیپال کے وزرائے اعظم نے تجارت، دفاع یعنی کہ ڈیفنس اور ثقافت، کلچر کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر غور کیا۔ پاکستان اور مالدیپ کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، یہ 1000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، اور جس طرح کی اس کی لوکیشن ہے ظاہری بات ہے کہ اہم پیشہ جو وہاں پہ ہے عوام کا ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے، یہاں سے گھونگے اور سیپیاں اکٹھے کر کے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے۔
پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس اجلاس میں کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ اس دور میں پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ عراق سے خطرہ تھا سعودی عرب کو نہ صرف، بلکہ اس کے علاوہ کویت کے اوپر بھی عراقی افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ اسی سن کی بات ہے، 1990 کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک مطالبہ کیا گیا کہ کویت سے عراق کی فوجیں واپس اپنے ملک میں کویت کو آزادی کر دے دیں دوبارہ، اور اسمگلنگ کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا۔ 1997 میں سارک کی نویں سربراہی کانفرنس مالدیپ میں ہوئی، جس میں رکن ممالک کو جو مسائل ہیں، مختلف مسائل، ان کو حل کرنے کے پہ زور دیا گیا۔ پھر 17ویں سربراہی کانفرنس 2011 میں ہوئی یہیں پہ مالدیپ میں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس کانفرنس میں جو مشترکہ اعلانیہ تھا انسانی حقوق کا تحفظ اور امن اور غربت کا خاتمے پر، انسانوں کے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان تمام ملکوں میں، لوگوں کے حقوق، حکومتیں جو ظلم کرتی ہیں، جو جائز حقوق ہیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتی ہیں، اس کو ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ 2015 میں مالدیپ کے صدر نے پاکستان کا دورہ کر چکے، انہوں نے کیا۔ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مالدیپ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں تجارت وغیرہ اور تمام چیزوں پر مختلف قسم کے معاہدے بھی کیے، اور یادداشتوں پر وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کو MOUs کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ نہیں ہوتا، یہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس پر دستخط کیے۔ پاکستان اور مالدیپ کے درمیان تجارت ہوتی رہتی ہے۔ اگلا جو ملک ہے پاکستان کی جس کے ساتھ تعلقات ہے، سارک کا ملک ہے بھوٹان۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے، بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ 2010 میں سارک کی 16ویں سربراہی کانفرنس بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں منعقد ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلانیہ، یعنی کہ سب مشترکہ اعلانیہ کا مطلب سب مل کر جو چاہتے ہیں، جاری کیا گیا کہ جس میں غربت کے خاتمے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیاں، انوائرمنٹ میں جو کلائمیٹک چینج ہے اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 2011 میں پھر بھوٹان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی سیاحت اور تجارت کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں، یعنی کہ سارک جن چیزوں میں تعاون، سارک کے مقاصد میں جو تعاون لکھا ہوا ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بھوٹان اور پاکستان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور مختلف قسم کے تجارتی اور ثقافتی وفود بھی ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں افغانستان بھی اس کا ممبر ہے، مگر چونکہ ہم وہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے اس کا یہاں پہ ڈیٹیل نہیں دی گئی، اور یہ افغانستان بعد میں چونکہ ممبر بنا، شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس کا نام نہیں لکھا ہو۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ شکریہ۔